حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، الصدق تمانیہ، اتنا جامع کلمہ ہے جس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ صدق سچائی باطن کی تمانیت کا سبب اور ذریعہ ہے، باطنی سکون کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا والکذب ریبہ، اور جو کذب ہے، جھوٹ ہے، وہ ریبہ، وہ تشکیک ہے، ابہام ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اذیت ہے، ہر وقت کی بے قراری ہے۔ تو سچ طمانیت ہے، سکون قلب ہے، اطمینان باطن ہے، اندر کا قرار ہے، روح کا چین ہے، اور جھوٹ بے چینی ہے، اضطراب ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، ایک اندیکھی تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو اس لیے ہمیں ریبہ، اس بے چینی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور طمانیت کا نور جو زندگی کا حقیقی اجالا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ سچ سے ہی آشنا کرنا ہوگا۔ ہمارا رویہ اتنا خوبصورت ہو کہ لوگوں کو یقین ہو کہ یہ بندہ سچ کے علاوہ نہیں بولتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے کبھی بزدلی بھی صادر ہو جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی صادر ہو جائے۔ تیسرا سوال کیا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ سکتے، لیکن اللہ کے رحمت کے فرشتے سونگھتے ہیں اور وہ 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، 1 میل اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور ہم اگر جھوٹ بولتے رہیں تو رحمت کے فرشتے ہم سے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں، ہٹتے رہتے ہیں، ہٹتے رہتے ہیں۔ پھر اندازہ کرو کہ فرشتے کہاں تک جا چکے ہیں اگر ہماری زندگی جھوٹ سے بھری ہوئی ہے۔ تو جب ہماری اطراف میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو ہم ہر وقت بے چین رہیں گے جھوٹ کی وجہ سے، اور جب ہم رحمت کے فرشتوں کے جرمٹ میں رہیں گے تو ہم قرار، سکون اور طمانیت میں رہیں گے۔ میں اور آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ سبب ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہماری پریشانیوں کا بہت بڑا سبب ہمارا جھوٹ بولنا ہے، قرار قلب کا نصیب نہ ہونا، طمانیت باطن کا نہ ملنا، ہر وقت ٹینشن ہی رہنا، پریشانیاں ہی رہنا، اذیتوں میں مبتلا رہنا، بے چین رہنا، بے قرار رہنا، دکھوں میں مبتلا رہنا، حالات کی تلخیاں، سنگینیاں کبھی دور ہی نہ ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جھوٹ ہے، اور اگر ہماری زندگی میں سچ ہے تو ہمیں قرار باطن کیوں نصیب نہیں ہوگا؟ یہ میرے حضور نے کہا ہے، صدق و طمانیہ، صدق طمانیت قلب کا سبب ہے، قرار جاں کا سبب ہے، باطن کے اجالے ہیں، اندر کی روشنیاں، یہ تمہیں قرار دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے۔ یہ ایک کافر تھا، وہ کہتے ہیں بڑا زور آور تھا، تو وہ یہ گائے کی کھال بچھا کر کے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کہتا کہ اس کو اگر ہمت ہے تو میرے نیچے سے کھینچ کے دکھاؤ، میں نے دبا دیا اس کو۔ وہ ہمارے ہاں ہوتا نا، یہ میرا بازو پکڑو اور چھڑا کے دکھاؤ، یا میں بازو پکڑتا ہوں تو چھڑا کے دکھاؤ۔ تو اس زمانے میں وہ کھال بچھاتا اور اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ کھینچو، اور 10 آدمی اس کھال کو کھینچتے، لیکن وہ کھال کھینچی نہ جاتی، ان لوگوں کے زور سے کھال ٹوٹتی رہتی، حتیٰ کہ جو اس کے پاؤں تلے دبی ہوئی جگہ تھی وہ رہ جاتی، باقی لوگ توڑ دیتے، اتنا زور آور تھا۔ تو یہ اس کی کہانی ہے، لیکن یہ بتائی گئی ہے سب لوگوں کی، جس کو اقتدار ملے، زور ملے، زر ملے اور کوئی منصب مل جائے تو پھر کہتا ہے بس ہم چوما دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا زمانے میں بندے 2 ہی ہیں، ایک تو اور ایک میں۔ اس نے کہا اگر صحیح چھاننا لگائیں تو میں ہی میں ہوں، تو بھی نہیں ہے۔ تو بندہ کہتا ہے میرے پر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ جب اقتدار پاس ہوتا ہے، جب دولت پاس ہوتی ہے، جب چھاتی میں زور ہوتا ہے، جب قبیلہ خاندان پشت پہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر انسان یہی کہتا ہے کہ نہیں میرا کون مقابلہ کر۔ یہ ایک انسانی طبع ہے بھی کمزور،
لیکن تھوڑی سی ہوا بدو، یہ کیسا غبارہ ہے، فوراً پھول بھی جاتا ہے. لیکن کوئی معمولی سی سوئی چبھ جائے تو ساری ہوا بھی نکل جاتی ہے. اور اگر تیزی سے کوئی چیز ہو تو پٹاخہ بھی لگتا ہے. تو یہ غبارہ پھول جاتا ہے تھوڑی سی ہوا سے، تکبر کی ہوا سے، دولت کی ہوا سے، اقتدار کے نشے میں. یہ پھول کے کتنا بڑا ہو جاتا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہتا ہے میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میرے اندر اتنی ہوا ہے، میرے اوپر کسی کا بس کیسے چل سکتا ہے. یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا. جب وہ مال نمائش میں خرچ کرتا ہے تو پھر اس کی تصویریں بھی جاری کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا بھی ہے، دیکھو میں نے یہ گھر کا گیٹ لگایا تو کس کے کتنے پیسے لگ گئے، شادی پہ میں نے اتنے کی آتش بازی کر دی. پہلے تو کہتا ہے میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میں طاقتور ہوں، میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا سکتا ہوں، کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میرے اثر و رسوخ بہت سارے ہیں، کچہریاں میں خرید لیتا ہوں، تھانے میں خرید لیتا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ میں طاقتور ہوں، میرا اثر و رسوخ بہت ہے. پھر کہتا ہے میں نے فلاں معاملے میں اتنا مال لگا دیا، اتنا مال فلاں لگا دیا. وہ اپنے مال کے فضول خرچ پر لوگوں سے داد لے رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ اس کی ساری بات بیان کرنے کے بعد اب یہ دیکھیے، اَيَحْسَبُ، وہ گمان کرتا ہے، وہ بھول گیا ہے، فراموش کر گیا اس بات کو. أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ اللے تللے فضول خرچیاں، یہ مال کو یوں اڑانا اور نمائش کرنا، میں نے دیکھا ہے یہ مذہب والے لوگوں میں بھی ہے کہ آپ جامعہ کے لیے فنڈ مانگیں تو آپ کو نہیں دیں گے، اور ایک بے عمل ناتخواں ہوگا تو اس کے اوپر ایسے پیسے پھینک رہے ہوں گے. کیونکہ یہاں تو چپکے سے آپ نے داخل ہو کے پیسے دیے، رسید لی اور چلے گئے، لیکن وہاں تو ویڈیو بھی بن رہی ہے. تو وہاں پھر انسان ایسے اڑاتا ہے خوش دلی کے ساتھ. وہ خوش دلی روحانی تسکین کی نہیں ہوتی، وہ نفس کی تسکین ہوتی. حظ روح نہیں ہوتا، حظ نفس ہوتا ہے. اگر اسلام کی روح اور قرآن کا مطالعہ ہماری زندگی میں آ جائے اور قرآن جو بتاتا ہے وہ ہم سمجھ جائیں تو زندگی نور علی نور ہو جائے، ہم پھر اللہ کی مخلوق کے لیے نرم دل ہو جائیں. کل اب جس طرح باپ بیٹوں کے لیے ہوتا ہے، اس طرح حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ہماری شفقت ہونی چاہیے. فرمایا یہ ایک دیوار کی طرح ہے. اسلام کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جو رات کو 100 نفل پڑھتا ہے. مسلمان وہ ہے جو دن کو اتنے پارے ختم کرتا ہے. نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو کیا ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ آج ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. آج کا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے دوسروں کے عیوب کو اچھالنے کے لیے. آج ممبر و محراب سے بھی مجھے معاف کرنا جس طرح کے درس اور سبق دیے جا رہے ہیں، سچی بات ہے کہ وہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین نہیں ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے تم ایسے بن جاؤ کہ تمہارا وجود نافع ہو، جدھر سے گزرتے جاؤ خوشبو پھیلتی چلی جائے، تمہارے انفاس کی مہک سے اجالے ہوں. تم فارمی چوزے نہیں ہو کہ ہر وقت اپنے ہی آرام کی تلاش میں رہو. تم لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہو. دنیا کے اوپر بسنے والے لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی حضور کے سینے میں جو محبت رکھی گئی ہے وہ کسی اور کے سینے میں نہیں رکھی گئی. اور پھر پوری کائنات کے دل میں ان کے لیے جو محبت رکھی گئی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں رکھی گئی. کیونکہ حضور علیہ السلام سے مانوسیت، حضور کے اس کامل، اکمل اور مکمل ایمان اور ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز المرام ہونے کے نتیجے میں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اللہ کی ساری مخلوق سے حضور علیہ السلام کے دل میں شفقت ہے. ایک جنازہ جاتا ہے تو حضور اس جنازے کو دیکھ کے افسردہ سے ہو جاتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کاش کہ یہ مسلمان ہوتا اور حالت ایمان میں جاتا اور جنت اس کا مقصوم ہوتا. مفہوم یہ ہے. تو یعنی ایک کافر جب کافر ہو کر کے بھی مرتا ہے تو شفقت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی قابل افسوس ہے، کاش کہ یہ
اسلام کی دولت سے مالا مال ہو. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا علی تیری وجہ سے اگر ایک شخص ہدایت کی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں سرخ اونٹ خیرات کرنے سے بہتر ہے. عربوں میں سرخ اونٹ جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے. اس زمانے کی سواریوں میں گھوڑے اور اونٹ جو ہے وہ یہ انتہائی مفید سواریاں تھیں. اور پھر اس میں بھی جو سرخ رنگ کا اونٹ ہوتا تھا اس کی کچھ اضافی صلاحیتیں بھی ہوتی تھیں اور وہ دکھنے میں بھی خوبصورت لگتا تھا. جس طرح آپ جو گاڑیوں کی دنیا ہے اس میں مختلف کمپنیوں کی بڑی قیمتی گاڑیاں ہیں تو ان کو ذرا خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. جن کو پتہ نہیں تو وہ بعض بات ہم ایک دفعہ ایک ملک میں گئے تو بڑی اچھی گاڑی پہ کوئی 5-6 دن سفر رہا. تو جب اس کا ایک فنکشن ایسا تھا مجھے وہ اچھا لگا تو میں نے کہا کہ یہ کتنے کو کی آتی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنے کی آتی ہے. میں نے کہا یہ تو بہت مہنگی. تو انہوں نے کہا جی ہاں اس کی اتنی قیمت. تو میں نے کہا یار پہلے دن بتا دیتے کوئی اس کا مزہ ہی لے لیتے. ہم تو اس کو عام گاڑی سمجھ کے جو اس کے اوپر گھومتے رہے. تو اب جو ان کی خاصیتوں سے واقف ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے. تو سرخ اونٹ جو ہے یہ آج کی, اب مجھے کوئی غلط نہ ہو جائے کوئی کسی گاڑی کا نام لے لو آپ کہیں کہ آپ نے کوئی اتنی اچھی گاڑی کا نام نہیں لیا. تو اس زمانے کی بہترین سواری جو تھی سرخ اونٹ. اور لوگ سرخ اونٹ کے پیچھے وہ اہل عرب جس طرح وہ ایک ان کی دیوانگی ہوتی تھی. تو حضور نے فرمایا علی تیری وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ ہدایت کی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے تو وہ سرخ اونٹ خیرات کرنے سے بہتر ہے. چونکہ سرخ اونٹ جو ہے وہ خیرات نہیں کیا جاتا تھا. سرخ اونٹ آ گیا تو پھر وہ ساری زندگی جو ہے وہ اس کو رکھتے تھے اور اس کی نسل آگے چلاتے تھے. تو اگر سرخ اونٹ بھی خیرات کر دیا کوئی ایسے وقت میں کوئی بندہ آ گیا جب اس کے علاوہ کچھ دینے کو نہیں تھا تو وہ دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کمال کر دی. تو سرخ اونٹ خیرات کرنا یہ بہت بڑی سخاوت ہے, اس دور کی بہت بڑی سخاوت. لیکن اگر تیری وجہ سے ایک بندہ راہ ہدایت پہ آ گیا تو فرمائیے اس سے بھی زیادہ افضل اور اشرف ہے. تو پھر مومن جو ہے اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کی ہدایت چاہے گا. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کہ لوگوں کے اسلام لانے کے لیے حضور اس قدر حریص تھے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا اللہ کا باخی النفس کا محبوب آپ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال لیا ہے, اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر لیا ہے ان کی ہدایت کی خاطر. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے 14ویں رات کے چاند محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت حریص تھے کہ لوگ ایمان لیں اور پھر جو حضور کے جو ہے وہ پیغام کو تسلیم کر لیتے ایمان کے دائرے میں آ جاتے ان کے لیے حضور کی حرص وہ تو قرآن نے دوسرے الفاظ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے. جب تم مشقت میں پڑ جاتے ہو تو ان پر گراں گزرتا ہے. کافر مشقت میں ہو تو حضور گراں محسوس کرتے ہیں. جب بدر کے قیدیوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا اور یہ وہ تھے جو چراغ اسلام بجھانے آئے تھے, اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے, اور ان کو جکڑ دیا اور مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ جا کے باندھے. 70 قیدی تھے. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور جاگ رہے ہیں, رات گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن حضور بیدار ہیں حجرہ انور میں. پھر کبھی حضور ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. تو میں نے آگے بڑھ کے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں, حضور آپ کی یہ بے قراری کیسی ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ ان کی رسیاں سختی سے بندھ گئی ہیں جس سے ان کے ہاتھوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ مجھے سونے نہیں دے رہی. پھر اسی وقت رات کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو قرار دینے کے لیے ان کی رسیاں ڈھیلی کی گئی. ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو, یہ ہیں شفقتیں ان کی. جو چراغ اسلام بجھانے آئے تھے ان کے لیے حضور کی محبت ہے.
تو جو ان کے غلام ہیں، عاشق زار ہیں، ان کے لیے کیا کیفیت ہو؟ تو وہاں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جب تم مشقت میں مبتلا ہوتے ہو تو اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ بلکہ فرمایا لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا، میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی پر گراں ہوتا ہے، یہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حریص علیکم، اور تمہارے معاملے میں سخت حریص، بخشش کے معاملے میں، تمہاری دنیا کی بہتری کے معاملے میں، تمہاری آخرت کی بہتری کے معاملے میں۔ حضور کے سامنے دو چیزیں ہوتی تو ان میں سے حضور آسان کو پسند کرتے، حالانکہ وہ مشکل کو بھی حضور بجا لا سکتے تھے، لیکن آسان کو اس لیے پسند کرتے کہ میری سنت لوگوں کے لیے قابل عمل ہوگی تو میری امت پر مشقت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم السواک، اگر میں اپنی امت پہ شاک نہ جانتا تو میں ہر نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس میں مسواک کرنا لازم اور فرض قرار دے دیتا، لیکن مجھے لگا کہ اس سے یہ مشقت میں پڑ جائیں گے، کبھی جلدی میں ہوتے ہیں، کام کاج کا آنے والے دور میں تو فرصت نہیں ہوگی، تو جس طرح وضو لازم ہے اس طرح وضو کے ساتھ مسواک بھی لازم کر دیتا تو یہ مشقت میں مبتلا ہو جاتے۔ میرا جی چاہ رہا تھا لیکن میں اپنی چاہت کے باوجود اس کو لازم نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ لولا ان اشق علی امتی، کہ میری امت پہ شاک نہ ہو جائے، میری امت پہ مشکل نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ اقرا بن حابس کھڑے ہوئے کہ افی کل عام یا رسول اللہ، حضور ہر سال آیا کریں؟ حضور خاموش رہے۔ پھر فرمایا حج کے لیے آیا کرو، تو اقرا بن حابس نے کہا افی کل عام، ہر سال، تو پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہر سال، تو حضور خاموش رہے۔ پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، بار بار نہیں پوچھنا چاہیے، اور فرمایا لو کل تو نام لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو ہر سال ہی واجب ہو جاتا، لیکن حضور نے 3 مرتبہ خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ ہے حضور کی امت پر شفقت۔ وقت زیادہ نہ ہو تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضور کی شفقت کی اتنی مثالیں ہیں۔ ابن ابی دنیا نے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ یہ آپ میں سے جو لوگ عرب جاتے ہیں تو جب وہ چٹ لکھ کے دیتے ہیں، بل دیتے ہیں، تو وہ جو پکڑاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ بطاقہ ہے۔ اس حدیث کا نام ہی حدیث بطاقہ ہے۔ وہ کیسے کہ حشر کا دن ہوگا اور حضور ایک جگہ پہ تشریف فرما ہوں گے، اور ایک شخص کو اس کے اعمال کے تلنے کے بعد فرشتے اٹھا کر کے جہنم کی جانب لے جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ اس کے عمل کم ہیں، گناہ اس کے زیادہ ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں، تو اس کو جہنم کی جانب لے کے جا رہے ہوں گے۔ تو گزرتے ہوئے اس سمت سے جا رہے ہوں گے جہاں حضور تشریف فرما ہوں گے، تو اچانک اس غلام کی نظر حضور کے چہرے انور پہ پڑے گی، تو وہ حضور کو مدد کے لیے فریاد کرے گا، پکارے گا کہ حضور مجھے یہ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضور اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے، بلکہ وہاں حدیث کے لفظ ہیں کہ جو چادر ہوگی اس چادر کا ایک کونا حضور کے کندھے پہ اور دوسرا کونا زمین میں گسڑ رہا ہوگا، یعنی اتنی تیزی سے حضور اس غلام کی طرح بڑھیں گے کہ ہوتا نا کسی ہنگامی حالت میں تو پھر چادر نہیں سنبھالی جاتی، تو اس طرح حضور جا رہے ہوں گے، جا کے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اس کو کیوں جہنم میں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے اس کا نامہ اعمال تولا گیا تو نیکیاں تھوڑی ہیں اور گناہ زیادہ ہے۔ تو حضور فرمائیں گے کہ اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے۔ فرشتے مزاحمت نہیں کریں گے کہ نامہ اعمال تو تل گیا،
تو دوبارہ کیوں کریں؟ چونکہ فرشتے جانتے ہوں گے صدر دیوان حشر یہی سرکار ہے. دوبارہ نصب کر دیا جائے گا ترازو اور نامہ اعمال تلے گا تو واقعی نیکیاں تھوڑی اور گناہ زیادہ. تو حضور ایک کاغذ کا ٹکڑا، اسے بطاقہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس حدیث کا نام حدیث بطاقہ ہے، تو اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے تو وہ نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ دنیا کے ترازو جو ہیں، جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے، وہ جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھے گا. کیونکہ نیکیوں کا وزن جو ہے وہ چونکہ عالم بالا کی چیز ہے تو یہ کشش شکل والا معاملہ وہاں نہیں ہے، وہاں اوپر اٹھے گا. تو نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا. جب نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا تو ظاہر ہے اس کا فیصلہ اب جنت کا ہو جائے گا. تو وہ حضور سے لپٹ رہا ہوگا، اس کرے گا میرے ماں باپ پہ قربان، کیا تھا اس کاغذ کے اندر؟ تو فرمایا کہ میرے غلام، انتہائی خلوت میں اور انتہائی محبت میں تیرا پڑا ہوا درود تھا جو تو نے میرے اوپر پیش کیا ہے. تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے. حریص علیکم، اور تمہارے معاملے میں یہ بہت حریص ہے. اس حرص کی ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا. میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے، اور آدھی کا ہم حساب کر لیں گے. یا تو یہ چیز قبول کر لو یا پھر حق شفاعت لے لو. حضور فرماتے ہیں اخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت والا سودا قبول کیا ہے. اللہ اکبر. یا تو یہ چیز لے لو کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں اور آدھی کا حساب کر لیں گے، یا پھر شفاعت کا حق لے لو، جس کی چاہو شفاعت کر کے انہیں بخشوا لینا. تو حضور فرماتے ہیں اخترت الشفاعہ. تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ شفاعت والا حق کیوں لیا ہے. حضور آدھی والا سودا نہیں کرنا چاہتے، شفاعت کر کے سب کو بخشوانا چاہتے ہیں. تو یہ ہے حضور کی محبت. تو اب حضور سے لوگوں کی محبت یہ بھی ایک الگ عنوان ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں پتھروں نے بھی کی ہے، درختوں نے بھی کی ہے، اور حضور سے محبت جانوروں نے بھی کی ہے. پہاڑ بھی بلا کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن احد کی چھاتی میں بھی حضور کا پیار رکھا گیا ہے. خشک لکڑیاں بھی حضور سے پیار کرتی رہی ہیں. تو جب مومن مرکز محبت ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام ایسے مرکز محبت ہیں کہ پوری کائنات ان سے محبت کرتی ہے، اور ان کی محبتی دین ہے، ان کی محبتی زندگی ہے. فی جلندری کا ایک شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وآخر